رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. سب کو معلوم ہے کہ حرام سے کما رہا، سب کو معلوم ہے اسمگلر ہوں، سب کو معلوم ہے بلیک مارکیٹیئر ہوں، لیکن پیسہ ہے میرے پاس، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں اور وہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں حرام خوری چھوڑوں؟ ہے نا یہ بات؟ دنیا میں ان افعال کا نتیجہ نہیں نکل رہا، یہ ہے وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان سرکشی میں، تعدی میں، ظلم میں، غلط کاری میں، حرام خوری میں بڑھتا چلا جاتا. اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا. دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے، بدلہ مل کر رہے تھے، ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ. ایک میں آپ کو خطبہ سناتا ہوں نہج البلاغہ کا، جو بھی مرتب ہے اس نے حضور کے کچھ خطبات بھی جمع کیے ہیں. حضور کا ایک سادہ سا خطبہ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ایمان بالآخرہ پر کس درجے حضور نے زور دیا. واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب کے سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا ان اعمال کا جو کر رہے. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں لازماً بدلہ بھی کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ اور برائی کی بری سزا. اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یہ آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہ زور ہے کلام نبوی میں اس ایمان بالآخرہ کے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے آخری پارے کی وہ صورتیں جو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں، سارا زور آخرت. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش واما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامہ. ایک مثال دے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ یختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. سارا زور آخرت، اس لیے کردار بنتا ہے اس آخرت پر یقین کے نتیجے، عمل درست ہوگا اس آخرت پر یقین کے نتیجے میں. تو ایمانیات ثلاثہ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو نسبت و تناسب ہے اہمیت کے اعتبار سے، اس کے لیے یہ الجبرے کے فارمولے کی طریقے سے یہ حقیقت ذہن نشین کر لیجئے. علمی، اصولی، نظری، علمی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان باللہ کی، قانونی، فقہی، شرعی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالرسالت کی، اخلاقی، عملی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالآخرہ کی. یہ میرا گفتگو کا 5واں باب ختم ہوا. اب ہے اہم ترین باب، چھٹا باب، ایمان کے 2 درجے. یوں تو ایمان کے درجات بے شمار، ایک ایمان میرا اور آپ کا، ایک ایمان ابو بکر اور علی کا رضی اللہ تعالی عنہما. کوئی نسبت و تناسب ہے؟ کتنے درجے ہوں گے؟ وہ درجات گنے نہیں جا سکتے، ناممکن. لیکن جان لیجئے کہ ان کو 2 بڑے بڑے حصوں میں ہم تقسیم کر دیں. ایک ایمان ہے قانونی ایمان، اسی کے لیے ایک اصطلاح ہے اسلام. ایک ایمان ہے حقیقی ایمان، جس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے یقین. ان 2 چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھیں. دیکھیے تصدیق میں نے کہا تھا ایمان کے معنی تصدیق ایک ہے زبان سے، کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے مان لیا جو خبر آپ دے رہے ہیں، میں نے قیامت کو مانا، بعث بعد الموت کو مانا، اللہ کو مانا، اس کے اسماء کو مانا، اس کی صفات کو مانا، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کیا ہے؟ اقرار باللسان. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت کا ماننے والا ہو، پھر یہ چوڑا ہو، چمار ہو، کسے باشد، آج یہ جملہ زبان سے نکالے،
दफातन क्या हो गया? मुसलमान। कोई यहाँ लंबा चौड़ा सफर नहीं है। मुसलमान होने के लिए कोई लंबे चौड़े रिचुअल्स नहीं है, कोई लंबी चौड़ी रसूमात का सिलसिला नहीं है। जो शख्स ये कह दे और इकरार बिल लिसान, हम उसे मुसलमान मानते, इल्ला ये नोट कर लीजिए, मुगालता हो जाता है बाद लोगों को, इल्ला ये के बाद में ये मालूम हो कि वो कोई ऐसी बात भी मानता है जो इस्लाम की या हुजूर की दी हुई बुनियादी तालीमात के खिलाफ। जब ये मालूम होगा तो हम कहेंगे नहीं भाई तुम मुसलमान नहीं हुए, इसका नाम तकफीर है, फिर उसको काफिर करार दिया जाएगा। मिसाल दूं आपको, एक शख्स कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हो गया मुसलमान। बाद में कहता है मैंने आखिरत का इकरार कब किया था? मैंने तो अल्लाह को माना, रसूल को माना, ये आखिरत तो मैंने नहीं मानी। अब क्या कहेंगे आप, उसको मुसलमान मानेंगे कि नहीं? ये तकफीर है। जब तक हमें मालूम नहीं कि वो आखिरत का मुनकिर है, सिर्फ कलमे शहादत की बुनियाद पर उसे मुसलमान माना जाएगा। लेकिन जब मालूम हुआ कि वो आखिरत का मुनकिर है, अब उसकी तकफीर हो जाएगी कि नहीं, तो मुसलमान नहीं होता फिर। इसी तरह जब तक हमें नहीं कि कोई शख्स जो कलमे शहादत पढ़ रहा है वो खत्म नबूवत का मुनकिर है, उस वक्त तक वो मुसलमान माना जाएगा। जब ये मालूम हो जाए कि वो खत्म नबूवत का मुनकिर है, उसकी तकफीर की जाए। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जैसे खबर आखिरत की दी, वैसे ही खबर अपनी नबूवत की इख्तिताम और तकमील की दी। तो ये जो है इस्लाम या ईमान कानूनी, इसका ताल्लुक है इकरार बिल लिसान से। इसकी बिना पर हम दुनिया में किसी को मुसलमान मानते हैं। लेकिन एक है तस्दीक दिल से, समझ रहे हैं बात? ये दिल से तस्दीक होगी तो हकीकी ईमान होगा। अगर दिल से तस्दीक नहीं है, जबान से तस्दीक है, तो इस्लाम तो हो जाएगा, ईमान नहीं होगा। बात समझ में आई? तो एक ईमान का कानूनी दर्जा है। अच्छा, दिल की तस्दीक की बात ऐसी है, हर शख्स समझ सकता है, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। आज तक भी, आज क्या तारीख है? दिसंबर 1985 तक भी आला हमारे पास ऐसा नहीं जिसके जरिए से हम दिल में उसे उतार कर ये देख ले कि ईमान है कि नहीं है। नहीं है ना? तो ईमान की जो दुनिया का ईमान है उसमें दिल की बात बहस नहीं आएगी। बात समझ रहे? मजबूरी है हमारी। वी कांट नो इट, वी कांट वेरीफाई इट। में उतर कर नहीं देखा, हो सकता है देखिए कोई हिंदू कोई सिख पाकिस्तान में आता है जासूस की हैसियत से, वो मुसलमानों की शक्ल बनाएगा कि नहीं? दाढ़ी भी रखेगा, खूब नमाज सीख के आएगा, खतना करा के आएगा, ताकि कोई आड़ा वक्त आए और वेरिफिकेशन होने लगे तो मेरी आइडेंटिटी जो है मुसलमान की तस्लीम हो जाए। हो सकता है हमारे यहाँ बॉर्डर एरियाज में कोई इमाम मस्जिद बन के बैठा हुआ हो, वो हिंदू जासूस हो, क्या उसके दिल में ईमान है? नहीं, वो बना हुआ मुसलमान है, लेकिन हमें मुसलमान मानना पड़ेगा। क्यों? अनलेस यू कैन प्रूव इट अदरवाइज। के पास क्या सबूत मिल जाएगा तो आप उसे पकड़ कर जेल में डाल देंगे जासूसी के जुर्म में। लेकिन ये कि जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है, यू विल हैव टू एक्सेप्ट हिम एज ए मुस्लिम। इसलिए कि मुसलमान होने के लिए कानूनी तौर पर ईमान का तकाजा पूरा करने के लिए सिर्फ इकरार बिल लिसान, दिल की तस्दीक को उसमें हम कहीं जेरे बहस ला ही नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल। यही मामला अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक शख्स ऐन हालत जंग में, आजकल तो खैर दूर से होती है ठाठा, लेकिन ये कि वो जमाना जबकि हुजूर के जमाने में जिहाद होता था, क़िताल होता था, दू बदू जंग है, तलवार है। वाकया पेश आया है बिलफेल हजरत उसामा इब्न ज़ैद, जो यूं समझिए कि हुजूर के पोते हुए। हजरत ज़ैद को हुजूर ने मुंह बोला बेटा बनाया था। वो तो जब सूरह अहज़ाब नाजिल हुई और अल्लाह ने फरमाया कि इस्लाम में कोई मुंह बोला बेटा नहीं है, लोग उन्हें कहा करते थे ज़ैद इब्न मोहम्मद। हुजूर ने उनको मुतमन्ना बनाया हुआ है। फिर उनको कहा गया ज़ैद इब्न हारिसा, तो उनके बेटे हैं हजरत उसामा, और हुजूर इंतहाई मोहब्बत करते थे। उनका ये वाकया हुआ, एक जंग में एक काफिर के साथ मुकाबला हुआ। हजरत उसामा ने जबकि बिल्कुल वो सद में आ गया, तलवार उनकी उठी हुई थी, उसने फौरन कलमा पढ़ दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब इनके लिए एक प्रॉब्लम हो गया, तलवार चले या ना चले। उन्होंने यही समझा कि ये सिर्फ जान बचाने के लिए हीला कर रहा है, बहाना कर रहा है। तलवार नहीं रोकी, गर्दन उड़ा दी। लेकिन दिल में एक दगदगा भी रहा कि बात पता नहीं मैंने सही की गलत की। हुजूर की खिदमत में खुद पेश किया मामले को। हुजूर ने फरमाया उसामा, कलमा शहादत के होते हुए तुम्हारी तलवार कैसे चली? किया हुजूर उसने सिर्फ जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा। हुजूर ने उसकी नफी नहीं की, लेकिन ये फरमाया कि उसामा क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे जब कलमा शहादत तुम्हारे खिलाफ इस्तिगासा लेकर आ। इस कलमा शहादत और कानूनी ईमान की ये अहमियत है। और मिसाल सुननी चाहते हैं? कसर खिलाफत का मुहासरा किया हुआ है। हजरत उस्मान 50 दिन तक मुहासरा हुआ, पानी कटा हुआ है, कोई रसद जाने नहीं दी जा रही।
حضرت عثمان کو معلوم ہے یہ باغی ہے، معلوم ہے کہ یہ لوگ اسلام کی صرف انہوں نے ڈھال لی ہوئی ہے، یہی ہے جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈھال قانونی ایمان کی ڈھال ہے، کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں۔ کوئی جرم ابھی ثابت نہیں ہو سکا، ابھی تو انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عثمان کو، شہید نہیں کیا، تو کسی جرم کے وقوع میں آنے سے پہلے اس کی سزا کیسے دے؟ حضرت عثمان کا جو فیصلہ تھا، بعض لوگ نا سمجھ لوگ، کم سمجھ لوگ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیتوں میں فطور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ بڑا غلط کیا، بڑی کمزوری دکھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ وہی تو بات ہے، حضرت عثمان تلوار کیسے اٹھائے جبکہ وہ کلمہ شہادت کی ڈھال رکھتے؟ کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں ہرگز اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے رنگین کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں کرتے، لیکن میں آج کے تحفظ میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا، اس لیے کہ یہ کلمے کی ڈھال بہت بڑی ڈھال تھی، جس کو کہ حضرت اسامہ، حضور فرما رہے ہیں کہ اسامہ کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے؟ یہ ہے اس قانون کی اہمیت۔ قانونی ایمان اس دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان اور اس کی آبرو اللہ کی نگاہوں میں اتنی محترم ہے جتنا کعبہ۔ یہ تو آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ مسلمان کے خون سے خنجر آلودہ کر رہا ہے، مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا ہے۔ ہمارے ہاں بڑی جنگوں کو چھوڑیے جو ہو رہی ہے اس وقت، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں، ہمارے ممالک میں، خاص طور پر پاکستان میں، چند ٹکوں کے لیے انسانی جان لی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے جھگڑے، چند روپے کا جھگڑا ہے اور انسانی جان لی گئی، جس کو حضور نے فرمایا کہ اس کا احترام اللہ کی نگاہ میں بالکل اتنا ہے جتنا کعبے کا احترام۔ یہ ہے اس قانونی اسلام کی اہمیت۔ لیکن یہ جان لیجئے اس قانونی ایمان کا عمل دخل صرف اس دنیا تک ہے، آخرت میں سابقہ پیش آئے گا اس ہستی سے جو ہماری طرح لاچار نہیں ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتی ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتی ہے، یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ لہذا یہ قانونی ایمان کیا مانی؟ اگر صرف اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب نہیں ہے، یہ ایمان دنیا میں معتبر ہوگا، دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کرا لے گا، اس کو تمام لیگل رائٹس، تمام کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف اے مسلم ان اسلامک اسٹیٹ، تمام لیگل اینڈ مورل رائٹس آف اے مسلم ان an Islamic society, he will be entitled to everything. ہر حق اسے حاصل ہے، لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا اس ایمان حقیقی کی بنیاد پر جو قلبی تصدیق کے ساتھ، تصدیق ہے تو مومن قرار پائے گا، تصدیق قلبی نہیں ہے تو مومن نہیں قرار پائے گا۔ یہ البتہ ہے اس تصدیق قلبی کے مدارج ہوں گے، یقین کی گہرائی، جیسا کہ میں اس کر چکا، کہا ابو بکر اور علی اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر، کہا سلمان فارسی، کہا ابو ذر، کہا ان کا ایمان، کہا ہم میں سے کسی کا ایمان، زمین و آسمان کا فرق ہوتا، لیکن بیسیکلی تصدیق تم بالقلب ہوگا تو آخرت میں ایمان جو ہے تسلیم کیا جائے گا، اور اگر تصدیق بالقلب نہیں ہے تو دنیا میں چاہے وہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر مانا جاتا ہو، وہ مسلمانوں کا رہنما تسلیم کیا جاتا ہو، یہاں کے سینسس کے رجسٹرز میں اس کا مذہب اسلام لکھا گیا ہو، کتنی ہی بڑی سے بڑی سند لے کر وہ چلا جائے اور آپ اس کے کفن میں بھی رکھ دیں کہ یہ دنیا میں مسلمان مانا جاتا تھا، اور مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کا قائد اور رہنما مانا جاتا تھا، یہاں کی ساری سندیں اور یہاں کے ساری سینسس رپورٹس وہاں جو ہے پرے کاہ کے برابر وقت نہیں رکھتی۔ وہاں تو ایمان ہوگا دل کا، تو ایمان ہوگا تسلیم، اور اگر تصدیق قلبی نہیں ہے تو اقرار باللسان کی بنیاد پر کوئی شخص وہاں مومن نہیں بنتا۔ یہی وجہ دیکھیے اس ایمان مجمل کے الفاظ کو پھر دہرائیے، کتنے جامع الفاظ ہیں۔ میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں اس عالم کو کہ جس نے یہ الفاظ مرتب کیے، اس لیے کہ یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، یہ کسی بہت بڑے عالم اور امام میں تحقیق نہیں کر سکا کس کے ہیں، لیکن یہ کہ بہت گہرا جو معرفت ہے دین کی، دین کا فہم، جس کو کہ تفقہ فی الدین کہا گیا، ایک ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آف دین جن کو حاصل تھی، وہی یہ لفظ متعین کر سکتا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آگے کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں، دل سے تصدیق کر رہا ہوں، دونوں چیزیں ہیں تو قانونی ایمان بھی مہیا ہو گیا، حقیقی ایمان بھی مہیا ہو گیا۔
اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، صرف اقرار باللسان ہے، تو وہ دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا، اگر تصدیق قلبی نہیں ہے آخرت میں وہ مومن شمار نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تصدیق بالقلب ہو لیکن اقرار نہ کرے، یہاں وہ شخص بھی یہاں مسلمان نہیں مانا جائے، وہاں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ انڈیویجول کیس ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس سے معاملہ کرے، لیکن یہاں مسلمان اور مومن منوائے جانے کے لیے اقرار باللسان لازمی ہے۔ کسی شخص کو لاکھ یقین ہو، ابو جہل نے بھی اقرار کیا تھا جب اس سے سوال کیا گیا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر سوال کیا گیا پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس نے صاف اقرار کیا، میں یہ کہا کرتا ہوں give the devil his due۔ وہ ابو جہل ہے، کفار کا چوٹی کا لیڈر، حضور کا نہایت یوں کہیے کہ دشمن، لیکن یہ کہ اس کو بھی اگر اس کے اندر کوئی بات تھی تسلیم کیجئے، give the devil his due۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ اس نے کہا میں کبھی نہیں مانتا یہ کہ حضور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بھائی مانتے کیوں پھر نہیں؟ کہنے لگا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مسابقہ پر مقابلہ چل رہا تھا۔ یہ قبائل کے اندر آپ کو معلوم ہے مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ تو قریش ایک قبیلہ ہے، قریش کے گھرانے ہیں، یہ بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، بنو فلاں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ایک مقابلہ تھا، مسابقت تھی، ہم کندھے سے کندھا لگائے آ رہے ہیں آج تک، نے آگے نہیں نکلنے دیا بنو ہاشم کو۔ انہوں نے سخاوتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے، ہم نے بڑے دسترخوان بچھا دی، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے آ رہے ہیں، اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم قیامت تک کے لیے نیچے ہو جائیں گے، اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ اور مثال چاہیے، قرآن کتنی مرتبہ کہتا ہے کہ یہود کے علماء حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعرفونہم کما یعرفون ابناہم۔ ایک شخص لاکھوں میں بھی اپنے بیٹے کے پہچان میں غلطی نہیں کرے گا۔ وہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ایک استثناء، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، علماء یہود میں سے جو ایمان لائے، باقی کوئی ایمان نہیں لایا۔ کیوں؟ کہ آج تک تو ہماری سرداری ہے، ہماری چودراہٹ ہے، لوگ ہم سے فتوے مانگتے ہیں، لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، اگر ہم محمد کو مان لیں، ہماری سیادت، ہماری قیادت، ہماری چودراہٹ، ہماری مسند نشینی، یہ سب کی سب ختم ہو جائے گی، اور یہ ہمیں گوارا نہیں۔ یہ ہے اصل سبب۔ تو اقرار باللسان لازم، اور دنیا میں اسی پر دار و مدار ہے کسی کے مسلمان مانے جانے کا، لیکن تصدیق بالقلب لازم، اور آخرت میں کسی کے مومن مانے جانے کا کلیتاً دار و مدار تصدیق بالقلب۔ یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ۔ اصل میں ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے کہ ان چیزوں میں صحیح طور پر علیحدہ علیحدہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی کنٹروورسیز ہو گئی ہیں، بڑے مغالطے، بڑے مباحثے، بڑے مناظرے، علم کلام کی بڑی بحثیں، ایمان کی حقیقت، ایمان اور عمل کا تعلق، ان چیزوں میں سارے اختلافات ریزالو ہو جاتے ہیں اگر یہ بنیادی بات آپ کو معلوم ہے۔ دیکھیے، ایک انتہا پر نکل گئے خوارج۔ خوارج نے کیا کیا؟ عمل کی بنیاد پر تکفیر، جس نے گناہ کبیرہ کیا کافر ہو گیا، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی ٹھوکر تھی۔ اس دنیا میں مسلمان مانے جانے کا سارا دار و مدار صرف اقرار پر ہے۔ نماز نہ پڑھو کافر نہیں ہوگے، نماز کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے، روزہ نہ رکھو فاسق اور فاجر شمار ہوگے، روزے کا انکار کر دو کافر ہو جاؤ، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو کوتاہی ہے، عملی کوتاہی ہے، گناہ ہے، اللہ کے ہاں سزا پاؤ گے، کافر نہیں ہوگے، زکوٰۃ کا انکار کر دو گے کافر ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص شراب پیتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے، اگر یہ کہتے شراب حرام نہیں ہے کفر ہو جائے، قرآن کی نفی ہو گئی، کفر۔ کوئی شخص بدکاری کر بیٹھا ہے، کافر نہیں ہوا، گناہ گار ہوا، اگر اس کے خلاف سزا، اگر مقدمہ ثابت ہو جاتا سنسار کر دیجئے، حضور نے سنسار کیا، مرد کو بھی کیا، عورت کو بھی کیا، لیکن یہ کہ انہیں کافر نہیں کہا، بلکہ جنہیں سنسار کیا گیا تھا ان کے خلاف کسی نے اگر یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ کتنا بے حیا مرد تھا یا کتنی بے حیا عورت تھی، تو حضور نے ڈانٹا، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہوتی، حالانکہ مدینے میں منافقین بھی بھرے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا اتنی بڑی توبہ کی اس اللہ کی بندی نے، چھٹا ہو گئی،
جذبات کے رو میں آ کر کوئی کیا نہیں کر بیٹھتا، لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اس اللہ کی بندی کا تصور کیجئے جو خود چل کر آتی ہے، حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، میں اللہ کے ہاں نہیں جانا چاہتی، یہ آپ کو سزا دے کر اس دنیا میں پاک۔ حضور نے اپنا رخ پھیر لیا، وہ پھر آیا۔ حضور نے پوچھا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ نہیں حضور، اس سے وہ خطا ہو گئی۔ اب مجبور ہو کر آپ پوچھتے ہیں حمل تو نہیں رہ گیا؟ یہ حضور رہ گیا۔ تو پھر اس ننگی جان کا کیا قصور ہے؟ جرم تمہارا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں۔ جاؤ وضع حمل کے بعد آ، وہ اللہ کی بندی وضع حمل کے بعد پھر ہاتھ، حضور پیدائش ہو چکی ہے، اب مجھے پاک کر۔ ذرا تصور کیجئے، جس کو کہا جاتا ہے وحشیانہ سزا، اور واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ سخت موت کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی الیکٹرک چیئر والی موت نہیں ہے، ایک کرنٹ گیا اور ختم ہوئے۔ یہ پھانسی کی موت نہیں ہے کہ ایک جھٹکا، اس کے بعد انسان کو پتہ نہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جسم جو ہے پڑپڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں۔ یہ موت کے پتھراؤ ہو رہا ہو، اور ایک ایک پتھر جو ہے جسم کے اندر گھاؤ ڈال رہا ہو، اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوں، اور جان اس طرح نکل رہی، لیکن وہ اللہ کی بندی خود پیش کر رہی ہے اپنے آپ، وضع حمل کے بعد حاضر۔ حضور نے فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی کا دار و مدار تم پر ہے، جاؤ ابھی دودھ پلاؤ۔ پھر آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا ہے روٹی کا، کھا رہا۔ حضور دیکھیے اب یہ روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے پاک کر دو۔ اب مجبوراً حضور سزا کا حکم دیتے ہیں، جاؤ اس کو رجم کر دو۔ جب رجم کیا جا رہا تھا، اسی شخص کی زبان سے نکل گیا، کتنی بے حیا عورت تھی، اس پر ڈانٹ پلائی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی اس بندی نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ، لیکن جرم جرم ہے، سزا ملے گی، البتہ کفر نہیں ہے۔ تو جرم اور کفر، گناہ اور کفر، یہ دو علیحدہ چیزیں، مغالطہ ہو گیا۔ دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا اس کے عمل پر دار و مدار نہیں ہے، بلکہ اس کے اقرار پر ہے، اقرار باللسان۔ دوسری انتہا پہ ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی کرے، اور صرف قانونی اگر اسلام ہے، صرف وراثتاً منتقل ہو گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت دل میں ہے ہی نہیں، لیکن کلمہ گو ہے۔ تو بھائی کلمہ گو تو منافق بھی تھے، کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا عبداللہ ابن ابی کلمہ نہیں پڑھتا؟ اصل شے ہے تصدیق بالقلب۔ حقیقی مومن اللہ کے ہاں قرار پانا وہ کلمہ گوئی پر نہیں ہے، وہ تصدیق بالقلب پر، اور تصدیق بالقلب ادنا درجے میں بھی ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی اثر عمل میں ظاہر ہوگا۔ یہ ایمان اور عمل صالح کا وہ تعلق ہے جس پر کہ انشاءاللہ کل بحث ہونی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا 2 ابواب کل زیر بحث آئیں گے، ایمان کا عمل سے کیا تعلق ہے اور ایمان کا جہاد کے ساتھ کیا رشتہ، یہ کل اور پرسوں جو ہے یہ 2 مباحث آئیں گے۔ اب میں ان کو یہاں چھوڑتے ہوئے آگے آخری بحث شروع کر رہا ہوں، ایمان اور عمل۔ ایمان کا اصل حاصل دیکھیے، جہاں سے ہم چلے تھے وہاں پہنچ گئے۔ ایمان کا مادہ کیا ہے؟ عمل۔ نفس کہاں سے بنا؟ امن سے۔ امن کسے کہتے ہیں؟ نچنت ہونا، بے فکر ہونا، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی کھٹکا نہیں، یہ ہے امن۔ ایمان کا اصل حاصل جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، اگر ایمان حقیقی موجود ہو، وہ امن، وہ سکون، وہ اطمینان، وہ اندرونی سکون، اندرونی امن، قلبی اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ایمان کا اصل حاصل۔ میں اس کو ذرا ایک تو میں ان آیات کے حوالے سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی۔ سورہ انعام میں ایک مومن اور ایک مشرک، 2 گروہوں کو سامنے رکھا گیا، پھر سوال کیا گیا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، اے ہوش مندو، اے عقل والو، ذرا سوچو ان کا مستحق کون ہے ان دونوں گروہوں میں سے؟ ایک اللہ کا ماننے والا، توحید کا ماننے والا، آخرت کا ماننے والا، رسالت کا ماننے والا، ایک مشرک ہے، منکر ہے، کافر ہے، ملحد ہے، امن کسے حاصل ہوگا؟ سوال کیا گیا اور اب جواب خود دیا گیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے اس ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کریں۔ اب اس پر ایک مکمل تقریر میری ہونی ہے، وہ جو 17 تاریخ کی آپ کو بتائی گئی۔ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی اقسام کیا ہے، شرک کی قسمیں کیا ہیں، اس کا بھی بڑا محدود تصور ہے ہمارے ذہنوں میں۔ بہرحال اس پورے تصور کو اس وقت اپنے ذہن میں فرض کر کے جو شخص شرک سے بچ جائے اور ایمان رکھتا ہو، وہ ہے امن کا حقدار۔
وَهُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہ ہے ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے۔ ایمان اور امن کا یہ رشتہ ہے۔ ایک اور حوالے سے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے، جب آپ نئے مہینے کا چاند دیکھتے ہیں، ہلال دیکھتے ہیں، تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اگر آپ نے یاد کی ہے دعائے مسنونہ، کیا الفاظ ہے؟ اللہم اہلہ علی